قاری صاحب تو شیر والے کے مرید تھے، لیکن ان کی اہلیہ مرحومہ حضرت مولانا عبید اللہ عمر کی روحانی بیٹی تھی، اور ان میں ایسے باکمال اوصاف تھے جن اوصاف کو وفاداری کہتے ہیں۔ وفا اور حیا، وفا اور حیا یہ عورت کے دو گن ہیں۔ جس عورت میں یہ دو گن پیدا ہو جائیں اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ میرے محترم دوستو، حضرت قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ضیاء القاسمی نے استقامت اور کردار کی بنیاد پر لوگوں کو دلوں میں دیا۔ آج ہمارے عزیز اگر انہی اطوار پر اپنے انداز کو استوار کریں گے تو انشاءاللہ اس مسجد میں تل دھرنے کو جگہ باقی ہے۔ مولوی نام ہے، مولوی کا مطلب ہے اللہ والا۔ آج یہاں حاضری کے وقت بہت سے وسوسے، خدشے، تحفظات ذہن میں آئے، لیکن پھر دل نے کہا اپنے سے اپناہٹ دنیا کو اکتاہٹ سے بچاتا۔ تو آج فقیر اپنے پودوں کو پانی دینے کے لیے آئے۔ میرے محترم دوستو، نسبت تب تک باقی رہتی ہے جب انداز نسبت باقی، اور اگر انداز نسبت کو پامال کر دیا جائے تو پھر کچھ باقی نہیں۔ آج ہماری یہاں پر حاضری اس امید کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک اس باغ میں پھر سے خوشبودار پودے پیدا کرتا۔ میرے محترم دوستو، حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا میں کامیابی کے لیے دو اصول قرآن مجید میں بیان کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت کا فیصلہ اللہ کا، لیکن اللہ پاک اندھے نہیں ہیں۔ اللہ پاک لوگوں کے اطوار کو دیکھ کر ایک مہربانی کا معاملہ فرماتا، اور اگر کسی کے اطوار، کسی کے لیل و نہار ایسے ہوں کہ معاملات میں وہ خوشبو نہ آئے جو اس پودے کا حق ہے، تو اللہ پاک اس سے نگاہ کرم پھیر دیتے ہیں۔ رفقائے محترم، آج اس جگہ پر آ کر شدت سے یہ احساس ہوا
کہ پھل پھول دے پھل پات لے، پھل پھول دے پھل پات لے، دکھ درد دے آفات لے، سودا کیا خوب نقد ہے اس ہاتھ میں اس ہاتھ۔ میرے محترم دوست، آج حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے اور پوتے یہاں مسکرا رہے ہیں، لیکن حقیقی مسکراہٹ وفا اور انداز میں وفا ہی سب میرے محترم دوستوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کے صاحبزادے حضرت حافظ صاحب کی دوستی ایک ہندو برہمن کی اولاد سے تھی۔ تو ایک دن حافظ محمد احمد جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے تھے، ان کو ان کے استاذ نے کہا، بیٹا آپ ہمارے استاذ زادے ہیں، آپ ہندو برہمنوں کے ساتھ مت کیجیے۔ انہوں نے کہا، استاد جی میری تو بچپن سے دوست ہے۔ کہا بچپن ختم ہو گیا، اب آپ کی داڑھی آ رہی ہے، اب آپ اپنے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے جیتے۔ جو آپ کے باپ کا طرز عمل ہے، جو آپ کے باپ کا طریقہ ہے، جو آپ کے باپ کی وراثت ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق۔ یہی الفاظ میں صاحبزادہ گرامی قدر کو بھی کہتا ہوں، آپ نے اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آپ نے حکومت کو دیکھنا ہے نہ آپ نے دوستی اور یاریوں کو دیکھنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پیر خانے شیراں والے کا انداز کیسا ہے۔ اگر وہ انداز آپ کے اندر جھلکے گا تو برکات زمین سے نازل ہوگی، آسمان سے نازل ہوگی، اور اس پوری جگہ پر اللہ کی رحمتیں آپ کے ہمکنار ہوں۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں سب سے بڑی چیز نسبت، اگر انداز نسبت کو نبھایا نہ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز وفا نہیں۔ دنیا میں بھی وفا اسی انداز سے ہوتی ہے جو آپ کا تعارف ہے۔ آج سے 11 سال قبل ہم نے شیراں والا دروازہ میں مسجد کو گرا دیا تعمیر نو کے لیے۔ تو آج کل ایک وفاقی وزیر ہے، ان کی سریے کے مل میں تو حماد اظہر جو آج کل وزیر ہیں، ان کے والد سے ہم نے فون پر سودا کیا کہ جتنا بھی سریہ لگے گا ہم آپ سے کریں گے، اور ہم آپ کو جو سریہ پورے سال میں لگنا ہے اس کے پیسے بھیج دیں۔ شام کو ان کا فون آیا کہ آپ پیسے واپس منگوا لے، ہم سودا نہیں دیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ موجودہ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب کی ایک مل بن گئی، ہمارا سریہ وہاں جانا ہے، ہمیں پیسے 1 سال کے بعد ملنے ہیں، لیکن کیونکہ بڑے گھر سے سودا ہے ہم ان سے زبان کرتے۔ تو میرے محترم دوست، ہم پیسے دے رہے تھے
اور وہ ادھار میں لے رہے تھے، لیکن دینے والوں کو ہمارے پیسوں سے ان کی نسبت زیادہ وزنی محسوس۔ اسی طرح اگر ان صاحبزادوں میں حضرت قاری عبداللہ عابد صاحب کی نسبت ہوتی تو دنیا ان کو ہاتھوں ہاتھ دی، اور اگر حضرت قاری عبداللہ عابد صاحب کی نسبت صاحبزادوں میں نہیں ہوگی تو دنیا پوچھے گی۔ میرے محترم دوست، یہ وفاداری، یہ حیا ان کے خون کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی، ان کی والدہ مرحومہ مقبولہ ان کے والد سے بھی بڑی نیکی میں، تقوی میں، طہارت میں، اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ اوپر گھر میں بیٹھ کر بچیوں کو قرآن مجید پڑھا دیا، اور اللہ نے اس غازی آباد کی سینکڑوں بچیوں کو ان کے ہاتھوں قرآن پاک کی تکمیل کی توفیق عطا کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو نسبت کے تقاضے ہیں، خون کے تقاضے ہیں، ان کو نبھانا از بس۔ اور جیسے میں نے آپ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے حافظ محمد احمد صاحب کی مثال بیان کی کہ استاد نے ان کو کہا آپ ان دوستوں کے ساتھ مت کھیلیں، یہ ہوں گے آپ کے دوست لیکن یہ بچپن کے دوست ہیں، اور آپ بچپن کے تقاضے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں جب آدمی بچپن میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آج یہاں حاضر ہو کر ہم نے تجدید وفا کی رسم نبھائی ہے، اور ہم نے اس رسم کو دوبارہ نبھانا ہے، اور اس گھر سے اٹھانا ہے جہاں سے توحید کے زمزمے دونوں بھائیوں نے مولانا ہمارے خطیبانہ انداز سے لے کر چلنے والے ضیاء القاسمی صاحب نے ان کو نبھایا۔ ایک مرتبہ ہم دارالعلوم دیوبند میں گئے، دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں محترم دارالعلوم دیوبند مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خطیب تو ہم نے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں بھائیوں میں جو اردو زبان کا لوچ ہے وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ ہے پنجابی، لیکن اس طرح اردو بولتے ہیں کہ زبان والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صاحبزادہ صاحب آپ کے بڑے بہت بڑے تھے، اور ہم ان کی بڑائی کے گواہ۔ حق تعالی جل جلالہ اس جگہ سے پھر وہی خوشبو، پھر وہی آن، پھر وہی بان، وہی تازگی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس خاندان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد